جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئٹہ پریس کلب آپ تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین اور میرے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ آئے. کوئٹہ پریس کلب نے ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے اور آج اس ٹائم پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو قومی اسمبلی میں ہونے جا رہا ہے اس کی حوالے سے ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کو عوامی رد عمل کا بڑا سامنا ہے. جس طرح ان کا ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ریلی لے کے نکلے سندھ سے، پھر پنجاب، پھر جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنا جلسہ کیا، تو آپ تمام دوستوں نے ٹی وی پہ اور ہر جگہ دیکھ لیا کہ عوام کی طرف سے ان کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے. ابھی جو ووٹ آف کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے آج انشاءاللہ اس میں کافی چیزیں ایسے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس دن آپ تمام دوست، آپ تمام ساتھیوں کو، پوری میڈیا کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ جیت اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے جو قائد ہیں عمران خان، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں اترے ہیں. وہ اس عوام کو بچانے کے لیے، اس پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے ہیں. ان کی نیت صاف ہے، ان پہ کسی قسم کی کوئی بھی کرپشن یا کوئی چارج ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں پی ڈی ایم میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے میدان میں اتری ہیں. ان کے خلاف آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کتنی کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں، نیب کی عدالتوں میں ان کے خلاف چل رہے ہیں. کچھ ان کے لیڈر صاحبان ملک سے ہی بیماری کا بہانہ کر کے باہر چلے گئے ہیں. تو وہ عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے کرپشن کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو اور ہم سب کو اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ چونکہ خان صاحب کی نیت ہے ڈیلیور کرنا، خان صاحب کی نیت ہے کہ پاکستانی عوام کو اس مقام پر پہنچانا، وہ عزت دینا جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو باہر کے جتنے بھی دورے کیے ہیں خان صاحب نے کیے ہیں یا ہمارے جو منسٹر صاحبان نے کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک دورہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ایران کا بھی کر کے آئے ہیں. جس طرح کی پذیرائی ان کو ملی ہے، جو عزت ان کو ملی ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کی پذیرائی کسی بھی ہمارے اس کو باہر نہیں ملی ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خان صاحب کی ویژن کو ظاہر کر رہے ہیں. جو خان صاحب نے الیکشن میں وعدے کیے تھے یہ ان کی تکمیل ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ایسے جگہ پہ ایک وہ مقام ہم دیں گے جدھر پاکستانی جائے گا اس کی عزت ہوگی. آج سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کیوز پاکستانیز کے علیحدہ لگتے تھے، ایئرپورٹس پہ علیحدہ، لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. اب ہمارا نام ہے، پاکستان کا نام ہے. جو اسلامی OIC کے کانفرنس اور دوسرے کانفرنس ہیں وہ پاکستان ان کا ہوسٹ بن رہا ہے، پاکستان میں وہ منعقد ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بین الاقوامی کامیابی ہے. رہ گئے ملک کے اندر جس طرح صحت کارڈ کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا. جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کسی ایک فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کسی فیملی کو چلانے کے لیے، اس میں صحت پر جو اخراجات آتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور جن کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ پنجاب میں 100% اور KP میں 100% 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر فیملی کو دے دیا گیا ہے. 170 ہاسپٹلز ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، آگے جا کے 30 ہاسپٹل اور رجسٹر ہو رہے ہیں. اس میں جدھر بھی چاہے وہ اپنا کارڈ لے جا کے اپنا پورا علاج کروا لے. جو غریب فیملیاں ہیں، بلکہ جو کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کے لیے بھی آج کل علاج کروانا بہت ہی مشکل تھا. علاج پر بڑے خرچے اٹھ رہے تھے. لیکن یہ جو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو دے رہے ہیں علاج کے لیے، آگے جا کے انہوں نے اور بڑھانے ہیں، ان کو 12 لاکھ روپے کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک حکومت کی طرف سے اپنے عوام کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے. اور اس ریلیف میں یہ نہیں ہے کہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، نہیں، جو پاکستانی ہے اسے یہ صحت کارڈ ملے گا. اور ان قریب انشاءاللہ
مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر یہ صحت کارڈ ہمارے صوبہ بلوچستان میں بھی شروع ہو رہا ہے. تو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروائیں گے. جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج تک حکومت نے کبھی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوتے تھے یا سیکنڈری کیئر ہاسپٹل یا ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہوتے تھے, باقی حکومتوں نے کیا کیا, ان کے بجٹ بڑھاتے تھے. لیکن ان ہاسپٹلز میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ علاج کس طرح کے ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بڑی محنت, بڑی کوشش کی ہے کہ ان ہاسپٹلز میں بھی اچھے سے اچھا علاج ملے. لیکن اس کارڈ کے ذریعے آپ کہیں بھی کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو اب ہم راشن کا کر رہے ہیں, احساس کفالت پروگرام ہمارا چل رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان میں انہیں جو ہے ہر مہینے اس کفالت اسکیم سے ان کی مدد کی جاتی ہے. اب کچھ عرصے میں آنے والے مہینے 1.5 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر ہم جو راشن کا ہے, جو غریب فیملیاں ہیں ان کو راشن کے حوالے سے بہت زیادہ تقریباً 30% سبسڈی اس میں دی جا رہی ہے, تاکہ وہ اپنا منتھلی راشن جا کے لیں. اگر وہ 5,000 روپے کا اس سے مل رہا ہے تو کم سے کم اس کو 1,500 سے لے کر 2,000 روپے کا اس میں بچت ہوگا. تو یہ چیزیں آج سے پہلے کسی حکومت نے نہیں سوچی ہیں. رہ گئی مہنگائی کی بات, دیکھیں آپ سارے میڈیا سے تعلق رکھتے ہو, سری لنکا کا کل پرسوں میڈیا میں آیا ہوا ہے کہ وہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. مہنگائی تو اپنی جگہ, لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے جو حالات ہوئے تو وہاں پہ گندم لوگوں کو مل نہیں رہا. یہاں کووڈ جس طرح خان صاحب نے ٹیکل کیا, جس طرح خان صاحب نے ہینڈل کیا, پوری دنیا نے اس کو مانا. یہاں تک کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان نے, چونکہ اگر پاکستان میں انڈیا والے حالات ہوتے تو بہت ہی بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا. لیکن خان صاحب نے اور ہماری جو وفاقی ٹیم ہے انہوں نے اس کووڈ کو ایسے انداز میں ٹیکل کیا کہ الحمدللہ آپ بھی سب گواہ ہیں, ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہمیں پوری دنیا نے ان کی تعریف کی. اب اس کے کووڈ کے ریفرنس میں جو مہنگائی آئی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں آئی ہے, وہ مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے. جب حکومت ہمیں ملی, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ خزانے میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, سب کو پتہ تھا, اور بالکل ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہمارے خیر سے 24 ٹریلین سے بھی اوپر ہمارے فورن ریزرو موجود ہیں, فورن ریزرو ہمارے پڑے ہوئے ہیں. جب یہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا, اب جا کے خان صاحب نے ریلیف دینا شروع کیا ہے. اور یہ جو آنے والے 1 سال ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں ہمیں ریلیف ملے گا. بجلی میں ریلیف ملے گی, گیس میں ملے گا, پیٹرول میں دے رہے ہیں, آگے اور بھی ملے گا. صحت کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا چل رہا ہے وہ ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا, جب نائی ہوتا تھا تو وہ درخت کے نیچے بال کاٹتا تھا, شیشہ نہیں ہوتا تھا. تو ایک بندہ گیا بال کاٹنے, اس نے کہا یار میرے بال سفید ہیں کہ کالے ہیں؟ تو اس نے کہا یار ابھی کٹ کے گریں گے, آپ دیکھ لینا کہ سفید ہیں یا کالے ہیں. تو انشاءاللہ جیسی یہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ اجلاس بلایا جائے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا ہوگا. نہ جو ہمارے الائز ہیں نہ وہ کہیں جا رہے ہیں, نہ جو ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں. وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے. ووٹ لینا ہے پی ڈی ایم نے, ہم نے نہیں لینا ہے, انہیں اپنا ووٹ شو کرنا ہے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اپنے یہ ووٹ شو نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جس دن پی ڈی ایم ایک ہو گئی یا پی ڈی ایم میں اتحاد ہو گیا یا وہ ایک دوسرے کی باتیں مانیں گے, اس ٹائم وہ حکومت کے لیے خطرہ بنیں گے. لیکن اب تک ان کے اندر بھی کوئی خاص, وہ اپنی دڑے بندیاں ہیں, ان کے مسئلے مسائل کافی چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا رزلٹ آئے گا تو ہم اور آپ مل کے اسی پریس کلب میں انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. یہیں پہ ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا کیک بھی ہم ادھر انشاءاللہ کاٹیں گے. ہم اتنے پر امید ہیں اس کے حوالے سے. دوسرے یہ جو ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں جن کو ہم نے دعوت دی تھی,
ان کو میں کہتا ہوں کہ اب جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جیسی تاریخ آ جائے گی تو میں تمام پی ٹی آئی کے دوستوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں, جو موجود نہیں ہیں, جن کو اخبار کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلے, وہ تمام دوست اپنی تیاری مکمل کر لیں, کیونکہ جیسی ڈیٹ آئے گا اس میں ایک آدھ دن کا ہمیں ٹائم ملے گا نکلنے کے لیے, تو تمام دوست نکلیں گے اور اس جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. اس جلسے میں ہم نے بتانا ہے, ہم نے پورے پاکستان کو بتانا ہے کہ ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور اس جلسے میں جو بندہ آج تک نہیں گیا وہ سارے جا رہے ہیں. مجھے صبح سے کالز آ رہے تھے کہ کب جانا ہے, لیکن ہم نے یہی کہا, ابھی بھی آپ سب کو کہہ رہا ہوں, جیسی وہاں سے تاریخ آئے گی, اور تاریخ بھی اتنے کوئی لمبا ٹائم نہیں ہوگا, ایک دن کا ہی گیپ ہوگا, تو ہم سب نے تیاری کرنی ہے اور ہم سب نے جا کے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے, اور اس جلسے کو ہم پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ کر کے دیں گے. کہتے ہیں ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حکومت کوئی پازیٹیو کام کرتی ہے تو اس کو سراہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر صحت کارڈ سے کسی کا علاج, صحت کارڈ آپ کو نقد وہ 10 لاکھ روپے نہیں دیں گے, جب آپ بیمار ہوں گے, جب آپ جا کے اپنا علاج کروائیں گے, اس ٹائم پہ وہ پیسے گورنمنٹ دے گی. وہ پیسے 10 لاکھ نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ 2 لاکھ ہو, 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 4 لاکھ ہو, جتنا بھی ہو وہ گورنمنٹ دے گی. گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں پڑے ہیں کہ ہر بندے کو, دیکھیں ایک فیملی کا پاکستان میں ہم اوسطاً نکالتے ہیں 6 سے 7 بندے, اب 6 سے 7 بندوں کا 14 لاکھ روپے کدھر سے دے گا گورنمنٹ. لیکن ہاں, اگر اس فیملی میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج پہ جو خرچے آئیں گے وہ حکومت دے گا. تو یہ جو پازیٹیو چیز ہے, اس کو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے میڈیا سے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کھانے پینے تعلیم کے بعد, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑا خرچہ ہے, جو سب سے بڑی مصیبت پرابلم ہے ہمارے اس معاشرے کی, کیونکہ ہم کوئی انڈر ڈیولپڈ ملک ہے, ہم کوئی ڈیولپڈ ملک ہمارا ہے, وہ صحت. اگر صحت پہ خان صاحب اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو وہ ٹینشن سے نکال رہے ہیں, پریشانی سے نکال رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو اور وہ علاج کروا سکتا ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو, تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ انشاءاللہ یہ اس کارڈ سے جو لوگ جو کے پی میں اور پنجاب میں جنہوں نے استفادہ کیا ہے, انہی کی دعائیں ہمارے لیے بہت ہیں. اور آنے والے دنوں میں جب انشاءاللہ یہاں پہ بھی یہ کارڈ آئے گا, ہر ایک خاندان کو ملے گا, سارے اس سے جو ہے اپنا علاج کروائیں گے. ایم پی ہیں وہ, کیونکہ ہمارا کوئی امیدوار نہیں تھا نا. مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے قومی اسمبلی میں, ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں ووٹ جو ہے ہمارے جو صوبائی اسمبلی کا ممبر جا کے نہیں دے گا, ہمارے ایم این اے ہی جا کے دیں گے, ٹھیک ہے. جو ہمارے ایم این اے ہیں وہ سب اس ٹائم پہ ایک پیج پر ہیں, ایک ساتھ ہیں. رہے گی سردار یار محمد صاحب کی بات, وہ ہمارے پارٹی کا حصہ ہیں. ہمارے پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ہماری پارٹی کے لیے کوئی شک نہیں ہے قربانیاں دی ہیں. اب وہ اور خان صاحب ہیں, خان صاحب اور ان کی آپس کی, وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں, اور خان صاحب سردار صاحب کے لیڈر ہیں, وہ ان کے لیڈر ہیں, تو وہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کریں گے. لیکن یہاں پہ جو میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کر رہا ہوں, اس میں الحمدللہ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہے. نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو ہمارے الائز ہیں, چاہے ایم کیو ایم ہے, چاہے اپنا مسلم لیگ کاف ہے, اور یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور مجھے امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوگا جس میں وہ مکمل اتحاد کا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کریں گے. دیکھیں, اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ ہم کدھر اسٹینڈ کر رہے ہیں. ایک دوسرا, اس پریس کانفرنس کے تھرو دیکھیں, اگر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کیا وہ عوام سے جا کے عوام میں جلسے نہیں کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے. خان صاحب جلسے کر رہے ہیں. اب جو خان صاحب اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے بالکل شروع میں آپ کو کہا کہ پی ڈی ایم کو ہر جگہ عوامی رد عمل کا سامنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عوام ان کے ساتھ ہے, عوامی رد عمل کا سامنا ہے. ان کے جلسے جلوسوں میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آ رہے ہیں, اور خان صاحب کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں.
ان کے اگر 50 جلسوں کو آپ میں لائیں گے، خان صاحب کے ایک جلسے میں اس سے زیادہ لوگ ہیں. اور اب جو اسلام آباد میں ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام دوستوں کو کہیں کہ وہ اپنی تیاری رکھیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، موجودہ گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا پیکا ایکٹ، جس میں غلط خبریں نہ صرف نشر کرنا بلکہ شیئر کرنے والوں کو بھی سزا ملے گی اس ایکٹ کے تحت. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے قبل قاسم صوبی نے یا پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے یہی پھیلایا، یہی کہا کہ علیم خان جہانگیر ترین ہمارے ساتھ. آج آپ یہی کہہ رہے ہیں. اگر یہ غلط، اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو سزا یافتہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ آپ کی لیڈر یا علیم خان بھی، کہ وہ اعلان ہی کہہ رہے ہیں میڈیا کے سامنے، علیم خان کہہ رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں. جہانگیر ترین کا بھی یہ موقف. جھوٹ کون بول رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں اس میں جھوٹ، اور دیکھیں یہ سیاست ہے، اس میں جھوٹ اور سچ والی. دیکھیں جھوٹ تب اس ٹائم ہوگا، پیکا آرڈیننس اس ٹائم ہوگا جب آپ کسی کے ذات کو یا کسی کی عزت کو اچھالو گے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ ہے، میں کسی کی عزت تو نہیں اچھال رہا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمارے الائز ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. تو وہ آرڈیننس اور یہ ان چیزوں میں بڑا فرق ہے، یہ کسی طرح جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. عزت اٹھانے والی بات خان صاحب کا لے جائے موجودہ صورتحال میں جو دوسرے پارٹیوں کو. دیکھیں خان صاحب جب جلسے میں جاتے ہیں، جب خان صاحب جلسے میں جاتے ہیں نا، تو لوگوں کی طرف سے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، عوام کی طرف سے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اور عوام نے ان کو آزما لیے. اب وہ عوام ان کو مسترد کر رہے ہیں، عوام وہ نعرے مار رہے ہیں. خان صاحب تو وہ نعرے نہیں مار رہے ہیں. جی چلیں جی، بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.